آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں بقیت سلف فرقہ باطلہ کے ماہر محترم جناب مولانا محمد یامین خان سلفی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حمد و صلاۃ اور درود شریف کے بعد سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ بڑا مفصل عالمانہ فاضلانہ بیان آپ سن چکے ہو۔ ویسے میرا ہی یہ موضوع تھا جو کچھ بیان ہو چکا ہے، تاہم اب بھی انشاءاللہ العزیز چند گزارشات کرتا ہوں طلباء حضرات کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے ملک پاکستان میں منکرین حدیث کے بہت بڑے عالم غلام برق غیلانی گزرے ہیں یا جلانی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی دو اسلام، یہ کتاب لکھی تھی اور ثابت کرنے کی یہ کوشش اور جسارت کی کہ احادیث حجت نہیں ہے، احادیث قابل عمل نہیں ہے، احادیث بعض کی اختراعات ہیں، بعض میں بنائی گئی ہیں، پیارے پیغمبر کے فرامین نہیں ہیں، اور احادیث والعیاذ باللہ قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ تو ان کا انتہائی تحقیق اور محققانہ جواب ہماری جماعت کے مایہ ناز بہترین عالم دین مسعود احمد کراچی کے تھے۔ پہلے تو وہ اہل حدیث ہی کے نام سے مشہور تھے، آخر میں انہوں نے جماعت بنائی اور جماعت مسلمین کی امیر کی حیثیت سے نمایاں ہوئے، ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی تفہیم اسلام، مولانا نے، شاندار اور جاندار کتاب ہے۔ غلام برق کے سارے وہمی خود اختراعی اعتراضات کے محققانہ جواب دیے تھے، عقلی بھی اور نقلی بھی، ہر قسم کے۔ دوسرے کراچی کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور مشہور ہیں، علامہ تقی عثمانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے حجیت حدیث۔ کیا کہا میں نے؟ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب ان دونوں کتابوں کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ یہ مصنف فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب شروع میں تو توجہ نہیں دی، اہل علاقہ نے، یہ سندھ کے علاقے کے ہیں، توجہ دلائی علم والوں نے کہ ان کا جواب دیا جائے، تفہیم اسلام کا اور حجیت حدیث کا۔ پھر میں کمر بستہ ہو گیا، تیاری کی اور مکمل توجہ کی، آج تک محنت کی
مصنف کے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے احادیث بعد کی روایات ہیں روم میں بیٹھ کر بنائی گئی ہیں فارس میں بنائی گئی ہیں فارسیوں نے بنائی ہیں عراقیوں نے بنائی ہیں فلاں فلاں علاقے میں روس میں بنی ہیں اور قرآن کے خلاف بنائی گئی ہیں حتیٰ کہ محدثین پر بہتان تراشی اور بدترین جملے اختلاف ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں زبان سے معلوم چاہیے حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دشمن قرآن لکھا ہے اس کے کہ دشمن قرآن تھے پاس سے حدیث بنائی ہے حدیث میں اعتراض کیا ہے تشریح ترجمہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کچھ اور کہتا ہے حدیث کچھ اور کہتی ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو جتنا چاہے اعتراض کر لیں جعلی کہے بناوٹی کہے اختراعی حدیث کہے ایرانیوں کی فارسیوں کہے کم جو قرآن کو مانتا بھی نہیں یہ لکھا ہے حجت صرف قرآن ہے یہ تو مانتا بھی نہیں حجت صرف قرآن ہے اب میں یہ پوچھتا ہوں الحم سے لے کر والناس تک جو کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس پر تیرا کامل ایمان ہے یا نہیں مانتا ہے قرآن کا فیصلہ کل ہے قطعی ہے آگے لانا ہے منصفانہ ہے اور درست و صحیح ہے بقول اس کے ورنہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ساری جال سازی ہے جھوٹ و فریب ہے حقیقت میں قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے اگلی بات میں کرتا ہوں انہی کے کہنے کے مطابق قرآن مجید جو بات کہے گا وہ درست ہوگی متشابہات میں تو نہیں ہوگی منسوخ میں نہیں ہوگی غلط تو نہیں ہوگی واقعہ قطعی ہی ہوگی اگر یہ کہ ایسی بات ہے قرآن مجید کی بات قطعی ہے یقینی ہے حتمی ہے اٹل ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے اندر ہی یہ آیت ہے ابھی میرے پڑھے ٹائم بڑا قلیل ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سب جانتے ہیں عام آیت پڑھی جاتی ہے طلباء اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پیارے پیغمبر بہترین نمونہ ہے میں کہتا ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اب یہ بتاؤ یہ آیت محدود تھی اس وقت کے لیے جب پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے زندہ تھے حیات تھے قرآن نزول اتر رہا تھا اس وقت کے لیے آیت ہے یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے یہ ہمیں بتاؤ کیا جواب ہے اس بات کا قرآن مجید کی آیت ہے آپ بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے بات تھی جو آپ کے سامنے موجود تھے آپ بھی موجود تھے اور زندہ موجود تھے انہی کے لیے آیت تھی یا اس وقت سے لے کر قیامت کی دیواروں تک کے لیے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، تمہارے لیے تم کون لوگ ہیں؟ وہ حضور کے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کے حیات کے لوگ ہیں، یا کل کے اندر حضور سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ آیت مبارکہ صرف حضور کی زندگی تک محدود ہے، جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا لوگ سامنے موجود تھے، انہی کے لیے نمونہ تھے، بعد والوں کے لیے نہیں ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ قرآن مجید کی کون سی وہ آیت ہے جو اس آیت کو منسوخ کرے؟ اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک مائی نے وہ نام نہیں جانا جو یہ ثابت کر دے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ ثابت نہیں کر سکتے جب یہ بات کر رہی ہے آیت اس وقت سے لے کر اب اور قیامت کی دیواروں تک ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کی آیت حجت ماننی ہے، قطعی ماننی ہے، یقینی ماننی ہے، تو پیارے پیغمبر کے فرامین کی حجت ماننا پڑے گا۔ کیا کہا میں نے؟ اسوہ حسنہ ہوگا عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی، خرید و فروخت میں بھی، رشتہ داری میں بھی، زندگی کے تمام مراحل کے اندر، پیدائش سے لے کر مرن تک، وفات تک، زندگی کے جتنے مرحلے آتے ہیں جو ادوار گزرتے ہیں، تمام معاملات میں پیارے پیغمبر نمونہ ہوں گے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے آپ نمونہ ہیں، آپ کو نمونہ ماننا، ایت کو سچا ماننا، یقینی ماننا دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر کا فرامین احادیث حجت ہے۔ یا تو تم منسوخ ثابت کرو کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، نہیں ثابت کر سکتے، کیوں تک نہیں بتا سکتے۔ ہم اس سے آیت تلاش کریں گے، اس سے آیت مانگیں گے، اس سے دلیل مانگیں گے، وہ آیت ہمیں پڑھ کے سناؤ جو آیت اس آیت کو منسوخ کر کے دکھا دے۔ انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک یہ بات ہوگی۔ آپ نمونہ تب ہی بنیں گے کہ آپ کو فرامین حجت ہو، دلیل ہو، ہر معاملے میں لیے جائیں، قبول کیے جائیں۔ اگر آپ حجت نہیں ہے پھر قرآن کا عقل نہ رہا، حق نہ رہا، یقینی نہ رہا، دانی نہ رہا، ہمیشہ کے لیے نہ رہا، پھر تو یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ قرآن کا عقل ہے، یقینی بات ہے، قطعی بات ہے، کوئی جھٹلا سکتا نہیں ہے اس کو، تو ماننا پڑے گا۔ اگر قرآن یقینی بات ہے تو پیارے پیغمبر کے فرامین بھی یقینی بات ہے۔ جب تک قرآن مجید رہے گا فرمان رسول بھی رہے گا۔ کیا کہا میں نے؟ حدیث رسول بھی رہے گی، قرآن منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اور میرے بھائیوں قرآن مجید واضح طور پر ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن مجید کی آیت ہے یہ، روایت نہیں پڑھ رہا میں، حدیث نہیں کہہ رہا میں کہ کہہ رہی ہے تو رومیوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ تو کیسر کی بنائی ہوئی ہے، یزد کی بنائی ہوئی ہے، علاقوں کی بنائی ہوئی ہے، پاکستانی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکنے سے رک جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے؟ یہ تو آیت روایت تو نہیں، حدیث تو نہیں، قرآن کی آیت ہے یہ۔ جو رسول دے گا تم لے لو۔ کیا یہ بات اس وقت کے لیے تھی جب آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تھے، آپ زندہ تھے؟ یہ ہے آپ کی زندگی تک کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ کیا کہا میں نے؟
کافر ہے، دین سے خارج ہے، اگر دین میں آنا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، مسلمان رہنا چاہتے ہو، اسلام پر مرنا چاہتے ہو اور نجات چاہتے ہو تو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے بات کہی تھی جب تک قرآن رہے گا یہ آیت اندر رہے گی، قرآن میں یہ آیت رہے گی کہ نہیں؟ تو جب تک یہ آیت رہے گی یہ حکم جاری رہے گا کہ نہیں؟ حکم چلتا رہے گا کہ جو رسول میرا دے گا اس کو، وہ رسول کیا دے گا؟ وہ حدیث ہوگی، اور حضور کی بات میں حدیث کہتے ہیں، آپ کے عمل میں حدیث کہتے ہیں، آپ کے سامنے صحابی عمل کرے، آپ خاموش ہو جائیں، پسند فرمائیں، رد نہ فرمائیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جب تک قیامت آ جائے گی، اگلا جہان قائم ہو جائے گا اور نبی کو آئے گا نہیں، اور کوئی نبی آئے اس پر اور کتاب نازل ہو تو پھر کیا نبی آئے منسوخ ہو گیا۔ اور منکرین حدیث بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ منکرین حدیث پیارے پیغمبر کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، اس آخری کتاب میں، اٹل کتاب میں، سچی کتاب میں، یقینی کتاب میں یہ بات لکھی ہے جو رسول تمہیں دے دو اس کو۔ اب رسول نے جو دیا ہے ہمیں، جو بتایا ہمیں، وہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں، حدیث میں کہاں ہے؟ سارے معاملات، سارے فرامین، ساری تفصیلات، پوری زندگی کے مسائل کا حل کہاں ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ قرآن میں اب سن رہے تھے مولانا سے کتنی مثالیں دی ہیں لوگوں نے، تو قرآن میں وضاحت نہیں آتی، حدیث سے لانی پڑے گی۔ یہ قرآن آیت بتاتی ہے جو رسول دیتا رہے تو لیتے۔ اللہ اکبر، حقیقت یہ ہے یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ تیسری آیت میں پڑھتا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ توجہ کرنا، تروا حضرات، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کس نے کی؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا معلوم ہوا؟ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے، کس نے منوایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ جبرائیل آیا ہے، اوپر سے کلام آیا ہے، کس نے بتایا کہ جبرائیل آیا ہے؟ جبرائیل اوپر سے قرآن لے کے آ رہے ہیں، کلام لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جبرائیل اللہ سے ہم کلام ہو کر بات لے کر آتی ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ حضور نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کو حق ماننا، سچ ماننا، آخری کتاب ماننا، منسوخ ہونے والی کتاب نہیں ہے، حضور کی زبان سے ماننا۔ کس سے ماننا؟ حضور کی زبان سے ماننا، حضور کے کہنے سے ماننا۔ حضور کے علاوہ اور آدمی کہتا مجھ پر نزول ہوتا ہے، وہی آتی ہے، یہ ہوتا ہے، ہم نے نہیں ماننا تھا، ہم نے ماننا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، قرآن آسمان سے آیا ہے۔ جیسے قرآن آیا ہے ویسے حدیث بھی۔ ہوش مندی سے بات سمجھو، سنو، پیارے پیغمبر سے حاصل کیا قرآن، کنوں نے؟ صحابہ نے محفوظ کیا، یاد کیا، پڑھا اور آگے پڑھایا۔ جس پاکیزہ جماعت نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، محفوظ کیا، دماغوں میں بسایا، آگے پڑھایا، وہی پاکیزہ ہستی ہے جو حدیث محفوظ کی ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا راضی اللہ عنہم ورضوا، میں سے راضی ہو گیا، تو راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا اللہ؟ وجہ یہ ہے انہوں نے حضور سے جو لیا تھا نا امانت، اس کی حفاظت کی ہے۔ امانت
سینے میں رکھا ہے، ذہن میں رکھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، جو جن ہستیوں سے قرآن پہنچا ہے انہی ہستیوں سے حدیث پہنچی ہے۔ باقی رہی یہ بات، بہت ساری روایات آج کی کتاب موجود ہے، منحوس ہے، بعد میں بنائی گئی ہے، بالکل میں کہتا ہوں بنائی گئی ہے، موجود ہے۔ اللہ نے اصحاب علم ایسے پیدا کیے ہیں جنہوں نے کھوج لگایا ہے، کھوج، پتہ ہے کھوج لگایا ہے، انہوں نے منحوس راوی، کذاب راوی، جھوٹے راوی الگ کر دیا، سچے راوی الگ کر دیے۔ کیا کر دیے؟ بتا دیا ہے یہ روایت بنی ہوئی ہے، فلاں نے بنائی ہوئی ہے، اس وقت بنائی تھی یہ روایت، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہم وہ مانتے ہیں صادق لوگ، امانت دار لوگ، اصحاب علم لوگ، اہل تقویٰ لوگ، سب بولنے والے، یہاں سے لے کے پاؤں تک خون قطرے میں صداقت ہے، انہوں نے محفوظ کیا ہے قرآن مجید کو میرا حدیث رسول ان کی بات مانتے ہیں۔ آج کتابیں موجود ہیں جن کے سلسلہ احادیث صحیحہ قریب زمانے کا رنگ گزرے ہیں۔ مولانا علامہ ناصرالدین البانی، علامہ ناصرالدین 10 جلدوں میں کتاب ہے، غالباً 10 جلدوں میں تمام صحیح احادیث نقل کر دی ہیں، اتنی ہی جلدیں ہیں، ضعیف، موضوع، منکر الگ کر دی ہیں۔ اگر لوگوں نے بنائی ہے، اللہ نے ایسے بندے پیدا کر دیے ہیں، یہ کھا کے رکھ دیا ہے، ضعیف الگ کر دی ہے، موضوع الگ کر دی ہے، صحیح الگ کر دی ہے، لیکن صحیح بخاری، مسلم شریف، سیاستہ، ان کے بارے میں محدثین نے انتھک محنت اور کوشش کر کے صحیح حدیث کا پتہ لگایا۔ کیا لگایا ہے؟ پوری امت محدثین کی، فقہاء کی، ائمہ دین کی متفق ہے قرآن مجید کے بعد تمام کتب احادیث سے اصح کتاب اگر کوئی ہے تو صحیح بخاری ہوئی۔ کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ تو ایسے کہہ دینا کہ سارا ذخیرہ بنا ہوا ہے، ادھر سے بنا ہوا ہے، ادھر سے بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر صحابہ کو نکال دے، ائمہ دین کو نکال دے، محدثین کو نکال دے، پھر آپ قرآن مجید کو ثابت نہیں کر سکتے قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے یا نہیں آیا۔ صحابہ نے بتایا ہے، تابعین نے بتایا ہے، محدثین نے بتایا ہے، اہل اللہ نے بتایا ہے، اہل تقویٰ نے بتایا ہے، قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب ہم نے اس کا یقین کر لیا، بزرگوں کے بتانے سے، انہی لوگوں کے بتانے سے، یہ کیوں تسلیم نہیں کیا کہ حدیث میں اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہیں؟ کدھر سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، یہ 5 سے پائی گئے آیات، جو رسول بھیجا ہے مقصد کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، میرے رسول کی بات مانو، میرا حکم ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حکم دینے والا کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں، پیارے محمد رسول مانتے ہو کہ نہیں؟ سچا مانتے ہو کہ نہیں؟ آخری مانتے ہو کہ نہیں؟ بالکل مانتے ہیں، منکر نہیں۔ تو رب نے یہ کہا ہے جن کو میں نے رسول بنا دیا ہے، منتخب کر دیا ہے، تم نے اس کی بات مان لی ہے، اور رسول کی بات احادیث کے اندر ملے گی تمہیں۔ کہاں ملے گی؟ احادیث میں ملے گی۔ تمام مجموعہ، تمام باتیں، تمام حالات، تمام خیرہ قرآن کا حالات حدیث میں ملے گا تفصیل کے ساتھ۔ قرآن میں ہر بات کی وضاحت نہیں ملے۔ ظالموں نے، ٹھیکیداروں نے، یقینی ماننے والوں نے نماز وہ نمازیں لڑا کرتے ہی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہو، نیت کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ یہ تو آپ کی پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہے، آپ کی پوجا کرنے والوں کا کیا ہے؟ وہ آنکھ بڑھتی ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کی نقل اتار رہے ہو، یہ نماز ہے ہی نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں جو چاہو نماز پڑھ لو، یہ نماز
لکھی ہے, کیسے لکھی ہے, کیسے ادا کرنی ہے, اللہ کا حکم بتاؤ, شروع کہاں سے کرنی ہے, ختم کہاں کرنی ہے, کہاں پر کیا پڑھنا ہے, تو قرآن سے ہمیں بتا. موت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی, جس کو مانتا ہے ثابت نہیں کر سکتے, قیامت کی دور میں ثابت نہیں کر سکتے. صراط الحق موجود ہے, عقیم الصراط موجود ہے, عطا کتاب موجود ہے, حکم موجود ہے, اس پر قرآن مجید سے دلیل دے کے ثابت کر کے دکھانا. ایک بات ثابت, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کو تو ماننا ہے, اللہ نے کہا ہے, قرآن میں آیا ہے, اٹل فیصلہ ہے, یقینی بات ہے, اس یقینی بات کو یقینی کتاب سے ثابت کر کے دکھا دو. قیامت آ جائے گی, جواب قیامت کی دور پر انشاءاللہ سنے میرے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, میں یہ کہا رسول فقط جس نے رسول کی اتباع کی, اصول اللہ کی اتباع کی, رکنا یہ سمجھایا اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی, اللہ کا حکم نہیں مانا جا سکتا جب تک میرے رسول کی بات نہیں مانی جائے. جب تک میرے رسول کی بات نہیں مانی جائے گی, اللہ کی بات نہیں مانی جا سکتی. اللہ اپنے وہ بات مانتا ہے جو رسول بتایا ہے, یہ کہتا ہے, جو اللہ نے کہا ہے رسول نے بتایا ہمیں. اللہ یہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, پانچوں بار میں ہے, جس نے مخالفت کی رسول کی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جس نے مخالفت کی رسول کی, اللہ پر رسول کا راستہ چھوڑ کر اور چلا گیا, نہیں مانا رسول کے راستے کو, ہم جہنم میں داخل کریں گے. کیا کہیں گے؟ طلباء حضرات توجہ کرو, یہاں پہ اللہ کا نام نہیں آیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جس نے رسول کی مخالفت کی, رسول کا راستہ چھوڑ کر اور اختیار کیا, وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے, قرآن قطعی ہے, بقول تمہارے چھٹی ہے, سچی ہے, پکی ہے, حقیقی ہے, غیر منسوخ ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر قرآن کو مانتے ہو میرے رسول کی بات مانو. کس کی مانو؟ رسول کی بات مانو. اب ساری باتیں رسول کی ابتدا سے انتہا تک, جب نبوت نے اعلان کیا تھا 23 سال آپ نے تبلیغ کی ہے. کتنے سال؟ 23 سال. اس پورے عرصے میں حضور کے جتنے احکام ہیں وہ قرآن میں دکھاؤ میں کہاں لکھے, قرآن میں ثابت کرو, احادیث میں ملیں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے, اس نے رسول کی مخالفت کی, کہاں گیا وہ؟ جہنم میں چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم ہوا جیسے رب کی بات کو کوئی ہے ایسے رسول کی بات بھی. تیسرے پارے کے اندر ہے ان کنتم تحبون اللہ, ان کنتم تحبون اللہ, آگے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور. میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں, ان کنتم تحبون اللہ, اہل کتاب یہود و نصارہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے پیارے ہیں. ایڈی چھاڑ مار پتر ہی بن گئے, پتر رب گئے ایڈے بے وقوف نے, ہم رب کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں. یہ کہتے تھے ان کے پیچھے نہ جاؤ, محمد کے پیچھے نہ جاؤ, ان کے پیچھے نہ جاؤ, ہماری طرف ہو, ہم تو اللہ کی اولاد ہیں, ہم تو محبوب ہیں, اللہ ہمیں چاہتا ہے, ہم اللہ کو چاہتے ہیں. ان کا جواب یہ ہے اگر سچے ہو یہ بات کہیں گے, تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, رشتہ جوڑنا چاہتے ہو, تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, اس کی سوال نہیں ہو سکتا. فاتبعونی, میرے پیچھے چلو. کیا کہا میں نے؟ میرے پیچھے چلو. رب محبوب کب ہوگا, ذلت کب ملے گی, غلام آپ کب ہوگے, دوزخ سے کب بچو گے, جب میں محمد کے پیچھے چلو گے. اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ اطاعت اطیع اللہ یہ ہوتی ہے اقوال میں, اطاعت ہوتی ہے اقوال میں, جو کہہ دینا ہو مانو. اطاعت ہوتی
ہوتی ہے اقوال میں، اتباع ہوتی ہے افعال میں، اتباع حال میں ہوتی ہے اور اطاعت اقوال میں ہوتی ہے۔ اتباع کیا ہے؟ ایک آدمی چل رہا ہے، آگے جا رہا ہے، دوسرا کے پیچھے جا رہا ہے، جہاں قدم رکھا نا اگلے نے اوہدے قدم دے قدم رکھنا، اوہدے قدم دے وہ پیر رکھ رہا ہے، تم بھی وہاں جاؤ۔ کسی کا جانور چوری ہو گیا، کیا ہو گیا؟ چوری ہو گیا، اب لاتے ہیں بندہ کھولنے والا، کیا ہے؟ تلاش کرنے والا، وہ آتا ہے، کہاں سے بات کھلی ہے؟ یہاں سے کھلی ہے، پھر وہاں دیکھے گا، آنے والے قدم دیکھے گا، قدم کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، جدھر قدم جائے گا ادھر ہی جا رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، سارے قدم نظر نہیں آتا، یہاں پہنچا ہے تو ہے جو یہاں پہنچا ہے، یہ ہے جو اس سے آگے نہیں جا رہا، پیچھے چلنا ہوتا ہے تو پیچھے افعال جو ہوتا ہے، اگر جا رہا ہے چل رہا ہے، مرنا بھی چل رہا ہے، دوسرا بھی، تو اتباع افعال میں ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ بات بتائی ہے، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد کے افعال کو ماننا ہوگا۔ کیا ماننا ہوگا؟ جو حضور کہتے ہیں وہ کرنا ہوگا، جو کہتے ہیں وہ کہنا ہوگا۔ اس بات کو دونوں کو اطاعت بھی حضور کی فرض ہے، اتباع بھی حضور کی، اور اتباع کہاں ملے گی؟ فرامین کہاں ملیں گے؟ افعال کہاں ملیں گے؟ احادیث میں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ احادیث میں ملیں گے۔ تو میرے بھائی، جس کو قطعی کہتے ہو، آخری کتاب کہتے ہو، غیر متبدل کہتے ہو، یقین کہتے ہو، اس قرآن نے بتا دیا ہے کہ مجھ پر عمل ہوگا تو پیغمبر کے پیچھے چل کے ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہلے حضور کے پیچھے چلا، پھر عمل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شمار آیات ایسی ہیں اطاعت کے، ابھی مولانا پڑھ رہے تھے، اے ایماندارو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو۔ آگے کیا ہے؟ یہ تو حجت ہی نہیں ہے، اطیعوا اللہ کا نہیں ہونا چاہیے، اب یہ بات تو حجت ہے ہی نہیں، پہلے حجت مان، اطیعوا اللہ کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، دربار ہوش کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا قائل کون ہے؟ عمار صاحب، یہ قائل کون ہے؟ تجھے فتوا آ ہی نہیں رہا، قال اللہ، یہ تو نہیں آ رہا، قال اللہ، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آ رہا، قائل نہیں سمجھ آئے؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایماندارو میری بات مانو، کام چھٹکارا نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی، نہیں بچو گے جب تک کہ اطیعوا رسول ساتھ نہ ملایا۔ جیسے اطیعوا اللہ ہے ویسے اطیعوا رسول بھی ہے، ویسے ہی اس عالم ایک بات مانی دوسری چھوڑ دی، ایک اطیعوا اللہ، اطیعوا رسول کے من پڑے، یہ کسی نے پڑھنا، یہ بھی حضور نے فرمایا ہوا ہے، جیسے اطیعوا اللہ ہے ویسے اطیعوا رسول بھی ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، آخر میں یہ لفظ ہے، اگر اللہ کی اطاعت سے بردانی کرتا ہے پھر بھی ہمیں برباد ہو جاتے ہیں، اگر رسول کی بات سے بردانی کرتا ہے پھر بھی ہمیں برباد ہو جاتے ہیں۔ امر و حکم کروانے کے لیے یہ لازمی ہے، جیسے قرآن حق ہے حدیث بھی حق ہے، جیسے اللہ کی بات سچی ہے ویسے رسول کی بات بھی سچی ہے۔ آپ قرآن کو ماننے والے تب بنیں گے، قرآن کو ماننے والے تب بنیں گے جب حدیث کو مانیں گے۔ کس کو مانیں گے؟ چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں کے اندر ہے بیوی خان کا جھگڑا ہو گیا، وہ چاکی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تنازع بڑھ گیا، جدائی تک نوبت آنے والی ہے۔ کیا کہا اسلام نے؟ مرد کی طرف سے کوئی آدمی ہونا چاہیے سمجھدار، دانا، چودھری، سمجھنے والا حالات معاملات ذیل، اور ادھر ایک طرف سے ہونا چاہیے، دونوں ادھر سے ادھر سے دونوں کی بات سنو۔ اور کیا کہتی ہے؟ مرد کیا کہتا ہے؟ اختلاف کس بات میں ہے؟ تنازع کہاں تک پہنچا ہے؟ صلح کرانی فائدہ مند ہے یا جدائی کرانی فائدہ مند ہے؟ ان کا مل جا
جانا فائدہ مند ہے، وہ جدا ہونا ہی فائدہ مند ہے۔ وہ دو آدمی جو جج بنا لیے ہیں برادریوں میں سے، چودھریوں میں سے، محلے والوں سے، وہ فیصلہ کر دیں، نتیجے پہنچ کر ملنا ہی بہتر ہے، ملنا ہی تو بات مانو ان کی، وہ قریب لا رہے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں، ان کا جدا ہونا بہتر ہے، رہنا مفید نہیں ہے، تو ان کی بات مان لو۔ یہ بات کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے یہ؟ قرآن میں ہے۔ وہ چلے ہو بات مانو، ابھی اہل موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، تمہارا محلے کا چودھری بات کہے تو قرآن مان لیتا ہے، اللہ مان لیتا ہے، رب کا رسول بات کہے تو مان لیتا ہے۔ یہ سمجھ لو محلے کا بات کہے، چودھری کسی نتیجے پر پہنچے، کیسا ہونا چاہیے، مل جانا چاہیے یا ہو جانا چاہیے، تو سب مان لیں گے۔ قرآن مانتا ہے، کرو فیصلہ۔ قرآن نے کہا ہے نا، جب رب کا رسول بات کہے، جن پر قرآن نازل ہے، اس کی بات ہو سکتی نہیں، مت مانیے گا۔ قرآن پر عمل کب ہوگا؟ جب فرامین رسول پر عمل ہوگا۔ جب حدیث کا انکار کرتے ہوں گے، قرآن مجید کی آیت پر عمل کر سکتے ہی۔ الحمد للہ کے مناسب ایک بات کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، خیر خود لے لو، آخری لفظ لے لو، یہ سارا قرآن کس نے بتایا ہے؟ حضور نے سنایا، حضور سے کتنے باتیں یہاں بیٹھے ہیں، لاہور آتے ہیں یا منکرین حدیث ہیں، رہتے ہیں لاہور، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن حضور سے سنا ہے سارا۔ کیوں جی؟ یہ قرآن سارا ہم نے حضور سے سنا ہے، حضور ہمیں سنا گئے ہیں؟ نہیں، تو یہ حجم مند ہے، تو نے کیا پتا قرآن آپ کو سے آیا نہیں آیا؟ کیا ہے نا تمہارے پاس؟ کہے گے نہیں جی، جس سامنے لوگ سنا صحابہ کرام انہوں نے یاد کیتا سی، اس صحابہ کا قرآن یاد کیا تو یاد ہے، قبول ہے، اور صحابہ کا حدیث یاد کرے قبول کے ہوئے۔ یہ سمجھے میری بات؟ جب صحابہ نے یہ کہا حضور نے ہمیں یہ سنایا ہے، وہی صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں یہ حدیث سنائی ہے، ہمیں یہ حکم سنایا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ بات بتائی ہے، ہماری اصلاح کی ہے، ہماری گندگی دور کی ہے، ہمیں نیکی کے راستے پر لگایا ہے۔ وہی صحابہ کہہ رہے ہیں، تو بات کیا ہوئی؟ جو بات مرضی کی ہوئی وہ مان لی، جو نہ چھوڑ دی، ایسے نہیں چلے گی۔ قرآن ماننا پڑے گا، حدیث بھی چھوٹی سی بات ہے۔ اب یہ غیر مسلم یہاں ہندو سکھ وغیرہ آ جاتا ہے، میں مسلمان ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا، ہو جا پھر کیا بات ہے؟ تو یہ بات اشہد ان لا الہ الا اللہ دے واشہد ان محمد عبدہ، تو حضور تو بہت پہلے ہو چکے ہیں، حضور کی بات کرنی نہیں چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا توحید ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حضور کی بات ہی نہیں۔ جیسے کلمے کے اندر کلمہ پورا ہوتا نہیں ہے جب تک رسول کا نام نہ آ جائے، حضور کا ایمان نہ آ جائے، کلمہ پورا ہوتا نہیں ہے، کلمہ پورا ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ پورا کلمہ یک حدیث میں ملے گا، کہاں ملے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، یہ پورا کلمہ، یہ تمام الفاظ یک کہاں ملیں گے؟ حدیث میں ملیں گے۔ معلوم یہ ہوا حدیث کے بغیر بندہ مسلمان ہو سکتا ہی نہیں۔ ہمارے ملک کے تین ملک ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب ملاقات کی تھی، اچھا کتنے غیر مسلم آتے ہیں، الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں اور بعض مطمئن ہو کے قبول کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ کہتے اشہد ان لا الہ، یہی نہیں آتا بہت زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی کلمے کے اندر شہادت ہوگی، شہادت کیا کہنا ہے؟ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، حضور کے سوا رسول کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ کلمے نے بتایا ہے کہ حضور رسول ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ حضور رسول ہے، سچے رسول ہے۔ جیسے توحید لازمی ہے ایسے رسالت بھی لازمی ہے۔ توحید میں رب کی بات آ گئی
رسالت میں حضور کی بات آ گئی. کیا آ گئی؟ کلمہ مکمل ہونے کی بات ہے. جب حدیث کو مانیں گے اللہ ہمیں ماننے کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے. تو بعد میں کر رہا تھا یہ کتاب ہے, یہ چند باتیں کی ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ جتنے اس کے اختلالات ہیں اور جو گڑبڑ کی ہوئی ہے انشاءاللہ ہر بات کا جواب دینے کی ہمت اللہ خود رکھتے ہیں. بات ہی کوئی نہیں حضور کرم سے. میں نے چھوٹی سی بات بتائی ہے, یہ اٹل مانتا ہے اس بات کو, قرآن اٹل ہے, صرف قرآن صرف. تو میں نے کیا بتایا آپ کو, اگر قرآن کو مانتا ہے یہ آیات پر روک جو میں نے بھی بتائی ہے, جو اطاعت رسول کے لیے آئی ہے قرآن میں آئی ہے. کہاں یہ ہے؟ قرآن میں آئی ہے. اللہ کہتا ہے نا ماننا ہے رسول کو ماننا, تب ہوگا جب حدیث کو ماننے کا. حدیث کا انکار کر کے تو کہنا اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, کذب ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, جہالت ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. اللہ کو سمجھ لے. میرے بھائیوں آتے رہے, دل جماتے رہے, تشریف لاتے رہے, پر خدا کو بھیجتے رہے تاکہ چور ڈاکوں سے محفوظ ہو جائے. آئیں گے نہیں, آئیں گے نہیں, سنیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, چور شیطان تمہارے ایمان کو ڈاکہ ڈالے گے. کوئی بھینس کھولتا ہے, گائے کھولتا ہے, بکری کھولتا ہے, یہ ایمان کھولتے ہیں. کون کھولتے ہیں؟ اہل علم تمہارے ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, ایمان دار بنانا چاہتے ہیں. اور ایمان کفر کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے, یہ علماء بتائیں گے, اساتذہ بتائیں گے, چور سے بتائیں گے اور اہل اللہ بنائیں گے. اللہ ہمیں اپنا بنا لے, نبی کا تابع فرمان بنا لے, دنیا اچھی فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ